الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ اوقات الصلاۃ کے تحت آن لائن علم توقیت کا تحقیقی درجہ 2020-21 کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہر اتوار کو ہفتے میں ایک دن طلبہ کرام کے درمیان جو ہے علمی مباحثے کا سلسلہ ہوتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں۔ تو آج بھی وہ سلسلہ ہے اور ہم اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ سورج ہماری زمین کے گرد جو ظاہراً گردش کر رہا ہے تو وہ ہر 24 گھنٹے میں ایک چکر ہے۔ تو جب ہم اپنے زمینی اعتبار سے اس کو لیتے ہیں کہ زمین میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک سورج کتنی دیر میں یہ فاصلہ طے کرے گا، تو حیت کے اعتبار سے جو ہے وہ 360 درجے 24 گھنٹے میں اور 15 درجے 1 گھنٹے میں اور 1 درجہ 4 منٹ میں اور 1 دقیقہ 4 سیکنڈ میں اور 1 ثانیہ جو ہے وہ 4 تھرڈ میں طے کرتا ہے۔ اور اگر پیمائش کا اعتبار سے لیتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ زمین کی خط استوا پر پیمائش کتنی ہے، تو وہ 40,075.16 کلومیٹر ہے۔ ہم اس کو تقسیم کر دیں گے 360 پر تو یہ درجہ بن جائے گا، اور مزید تقسیم کریں گے 60 پر تو یہ دقیقے کی لمبائی استوائی آ جائے گی آن دا ایکویٹر۔ تو وہ لازمی بات ہے کہ بہت تھوڑی ہے، یعنی سورج جو ہے وہ تقریباً 500 میٹر سے بھی کچھ کم، آدھے کلومیٹر سے بھی کم جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں طے کرتا ہے زمینی اعتبار سے، اور 28 کلومیٹر جو ہے وہ 1 منٹ میں طے کرتا ہے، اور اسی طریقے سے پورے زمین کی گرد جو ہے وہ 24 گھنٹے میں ایک چکر لگاتا ہے۔ لیکن ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج گردش کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کی کیلکولیشن بھی آپ کو نکال کر بھیجی گئی، اور یہ کیلکولیشن آپ کو اور بھی بہت سی چیزوں میں فائدہ دے گی۔ پہلے ہم اس کیلکولیشن پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، دائرے کا جو نصف قطر ہوتا ہے، سیمی ڈائی میٹر یا ریڈیس، اگر ہمیں ریڈیس پتہ ہے کسی دائرے کا تو ہم دائرے کا جو ہے وہ ڈائی میٹر معلوم کر سکتے ہیں اس کو 2 سے ضرب دے کر، اور پھر اگر اسے ہم پائی کی ویلیو سے ضرب دے دیں تو پھر ہم دائرے کا جو محیط ہے، سرکمفرنس، ہم اسے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس پر ماہرین نے بہت زیادہ تحقیقات کی، اور قدیم زمانے میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا تھا کہ دائرے کی قطر میں اور محیط میں 7/22 کی نسبت ہے، یعنی اگر دائرے کا قطر جو ہے 7 ہوگا، اب چاہے آپ 7 انچ سمجھیے، 7 فٹ سمجھیں یا جو بھی، تو اس کا جو محیط ہے وہ 22 ہوگا، یعنی اگر یہ 7 انچ ہے تو وہ 22 انچ، اگر یہ 7 فٹ ہے تو وہ 22 فٹ ہوگا۔ لیکن بعد میں اس میں تبدیلیاں آئیں کہ یہ پیمائش صحیح طور پہ نہیں لی جا سکی، تو بعد میں آنے والے ماہرین نے اس میں تبدیلیاں کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں اس کی ویلیو کافی بہتر ہو چکی تھی، 3.1415 سم تھنگ، لیکن اس کے بعد بھی مزید اور بہتری کی طرف آئی، جو ہم اب کمپیوٹر میں اور اپنے سائنٹیفک کیلکولیٹر کے اندر جو ہے پائی کی ویلیو نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بعد ماہرین اس سے کہیں زیادہ گہرائی میں چلے گئے، اور ایک میں نے ویب سائٹ میں دیکھا کہ انہوں نے پائی کی ویلیو کو اعشاریہ کے بعد، ڈیسیمل کے بعد جو ہے وہ 500 ڈیجٹ میں بیان کیا۔ اور ابھی گروپ کے اندر جو ہے وہ سید عاطف محمود بھائی نے ہمارے جو ہے وہ بھیجا کہ جو ہے وہ کسی ماہر نے 1000 ہندسے بھی جو ہے وہ اعشاریہ کے بعد بیان کیے ہیں۔ تو اتنی حاجت نہیں ہے، لازمی بات ہے کہ اس کی ضرورت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو جو سائنٹیفک کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں جو پائی کی ویلیو موجودہ آپ کو مل جائے اسی پہ عمل جو ہے وہ کافی ہے۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ اب اس طریقے سے ہم جو ہے وہ سورج کی جو حقیقی گردش ہے، سورج کی جو ظاہری گردش ہے زمین کے گرد، ہم اس کا پورا محیط معلوم کر سکتے ہیں،
کس طرح کہ سورج جس دائرے میں گردش کر رہا ہے ظاہراً، تو اس دائرے کا جو نصف قطر ہوگا وہ سورج اور زمین کے درمیان دوری ہوگی۔ اب یہ دوری چونکہ بدلتی رہتی، لہذا ہم نے اس کے جو ہے اپنے اوسط کو لے لیا، کیونکہ علم حیت والے بھی AU ایسٹرونومیکل یونٹ جو ہے وہ اسی دوری کو مانتے ہیں جو سورج اور زمین کے مرکز کے درمیان ایوریج ڈسٹینس ہے۔ تو وہ میں نے آپ کو لکھ کر بھیجا تھا کہ 14 کروڑ اور 95,97,870.7 کلومیٹر، تو یہ سورج اور زمین کے درمیان اوسطاً دوری ہے۔ اس دوری کو ہم نے 2 سے ضرب دیا تاکہ اس دائرے کا قطر حاصل ہو جائے جو سورج کی ظاہری حرکت سے بن رہا ہے، اور پھر ہم نے اس کو پائی سے ضرب دیا تاکہ ہمیں پورا محیط معلوم ہو جائے۔ تو وہ پورا محیط جو ہے وہ 93-94 کروڑ غالباً وہ پہنچ گیا۔ اب اس کو آپ تقسیم کیجئے 86,400 پر، کیونکہ سورج جو ہے وہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں جو ہے وہ یہ 93-94 کروڑ کلومیٹر طے کر رہا ہے۔ تو اب ایک سیکنڈ میں کتنا کرے گا؟ تو چونکہ ایک دن برابر ہے 86,400 سیکنڈز پر، لہذا ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا تو ہمیں حاصل ہو گیا 10,000 اور کچھ جو ہے وہ کلومیٹر پر سیکنڈ، اور سے اگر میل بنائیں تو بن جاتا ہے 6,760 میل فی سیکنڈ۔ لہذا اس رپورٹ کے اندر جو 600 میل کی فقط بات کی گئی تو وہ درست نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ فرق ہے۔ ابھی ہم جو نکالنے گئے تھے کل آپ کو جو گروپ میں بھیجا گیا، اس میں ہم جو ہے وہ سورج کی ظاہری حرکت کا مدار نکالنے گئے تھے کہ سورج جس دائرے میں گردش کر رہا ہے ظاہراً، اس دائرے کی لمبائی کتنی ہے، اس دائرے کا محیط کتنا ہے۔ تو وہ تو پھر کروڑوں کلومیٹر میں تھا، 93-94 کروڑ کلومیٹر۔ اگر آپ وہاں پر 3.14 استعمال کریں گے تو پھر آپ اچھی خاصی غلطی کریں گے، اور اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہو تو اس میں آپ کی غلطی کم ہوگی۔ جیسے کہ یہ ہمارے سجاد بھائی ہمیں گلاس دے رہے ہیں، دیکھیے، تو اب یہ گولائی یہ محیط ہو گیا، اور اگر ہم درمیان میں اس کو بالکل ہاف پر تقسیم کریں تو یہ جو ہے قطر ہے۔ تو اس قطر کے مقابلے میں اس گولائی کو جو ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنی نسبت ہے، یعنی اگر یہ قطر جو ہے فرض کریں کہ 2 انچ ہے تو گولائی جو ہے وہ 2 ضرب 3 اشاریہ سم تھنگ، یعنی پائی کی ویلیو سے ہم ضرب دیں گے اس کے برابر ہونا چاہیے۔ تو جنہوں نے چھوٹی چیزوں پہ تجربے کیے اور بڑی اپنے جو ہے وہ محنتوں سے اس کو ناپنے کی کوشش کی، انہوں نے نتیجہ جو نکالا وہ 22/7 تھا سابقہ زمانے کا۔ اور اب الحمدللہ اس پر تحقیق بڑھتے بڑھتے اب ہمارے کیلکولیٹر اور اپنے کمپیوٹرز پر جو آ گئی ہے وہ ویلیو اچھی خاصی بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے بھی آگے جانا چاہے، 12 حصوں 18 حصوں سے بھی آگے جانا چاہے، تو ایکسپرٹ لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے کچھ بھی، اور آپ کو اس معاملے میں ایکسپرٹ بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جو وہ ہر کام میں ہمیں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ ہم اگر سائن کو سائن کی ویلیو نکالنے جائیں تو اس میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی محنت ہے اور حاصل کچھ نہیں ہے، لہذا جنہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں ہم انہی کی محنتوں سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ صحیح جواب کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ڈیجٹ لیے وہ غالباً 7 یا 8 لیے ہیں، اور آپ بہتر ہے کہ کیلکولیٹر کے پورے 12 ڈیجٹ استعمال کریں۔ ہمارے سید عاطف باپو UK سے جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ عموماً جو حیت میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسفیئر کی صورت میں ہوتی ہیں، کرے کی۔ تو اب ایک کرہ تو جسم رکھتا ہے، اس کے اندر ہم قطر کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن ہے کہ ہم اس کا محیط معلوم کر لیں کسی طرح ہوائی جہاز کے ذریعے یا پیدل چل کر، لیکن اس کا قطر معلوم کرنا تو ممکن نہیں ہوگا۔ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اسی لیے ماہرین نے یہ کیا کہ قطر اور محیط کے درمیان نسبت نکالی، ڈائی میٹر اور سرکمفرنس کے درمیان، اور پھر جہاں پر ایسی حاجتیں پیش آئیں کہ ہم ڈائی میٹر معلوم نہیں کر سکتے تو وہاں پر محیط معلوم کر کے سرکمفرنس معلوم کر کے ہم نے ڈائی میٹر کو معلوم کیا۔ زمین کے لیے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ماہرین لکھتے ہیں کہ ہمارے جو عرب کے جو حیت دان تھے انہوں نے ریگستان کا انتخاب کیا دنیا کی لمبائی کو ناپنے کے لیے۔ ریگستان کا انتخاب کر کے انہوں نے سب سے پہلے قطب تارے کی افق سے اونچائی معلوم کی۔ تو قطب تارے کی اونچائی وہی ہوتی ہے جو عرض بلد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرض کیجئے کہ 25 درجہ عرض بلد پر کھڑے ہو کر قطب تارے کی اونچائی دیکھی گئی تو وہ 25 درجہ اوپر پائی گئی افق سے، اپنے ارتفاع قطبی تارہ 25 درجے۔
یہاں پر ایک نشان لگا لیا گیا، اور ریگستان میں اب صرف رات کے دوران قطب تارے کو دیکھ دیکھ کر اس کی سیدھ میں سفر اختیار کیا گیا، بہت احتیاط کے ساتھ، چاہے اس میں کئی راتیں لگی انہوں نے خرچ کی، اور یہ رات میں قطب تارے کی مدد سے سفر کرتے رہتے اس کی جانب، اور درمیان میں جہاں ان کو محسوس ہوتا کہ ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں اور 1 درجے کے قریب ہم طے کرنے والے ہیں، تو پھر وہاں پر مزید اور گہرائی کے ساتھ تو جلدی جلدی جو ہے وہ اسٹاپ کر کے جو ہے وہ اس کو ناپا گیا۔ تو جہاں ان کو محسوس ہوا کہ اب یہ 25 درجے سے ہم چلنا شروع ہوئے قطب تاری کی جانب، اور اب یہ 25.5 درجے اونچا ہو گیا ہے، 26 ہو گیا، 25.9 ہو گیا، 25.99 ہو گیا، تو پھر وہ کروس صورت آ گئی، تو وہاں پر بہت کم فاصلے پر اس کو طے کر کے جب ٹھیک 26 درجے کی اونچائی پر قطبی تارہ پہنچا تو وہاں پر بھی ایک نشان قائم کر لیا، اور بعد میں اپنے جو ہے وہ دن کی روشنی میں ان دونوں نشانوں کے درمیانی فاصلے کو ناپ کر جان لیا گیا کہ زمین کا جو 1 درجہ ہے اس کی یہ لمبائی ہے۔ جب زمین کے 1 درجے کی لمبائی یہ ہے تو پھر پورے جو ہے وہ 360 درجے کی لمبائی کیا ہوگی، اس طرح زمین کا محیط جو ہے معلوم کیا گیا۔ اب یہ پہلے زمانے کی باتیں میں نے آپ کو بیان کی، اب تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، اور سیٹلائٹ جو ہے وہ ہماری زمین سے ہزاروں کلومیٹر دوری سے ہی یہ سارے کام کر لیتا ہے، اور اب بہت زیادہ اچھی کیلکولیشن جو ہے وہ زمین کے کرے کے بارے میں ہمیں مل چکی ہیں، ہم جان سکتے ہیں بآسانی۔